کل کا ہمارا جو سبق چل رہا تھا اس میں یہ بات آئی تھی کھل کے آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دی انہوں نے، پھر آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گی۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حفاظت کیوں نہیں کی، نبیوں کی اللہ نے حفاظت کیوں نہیں فرمائی؟ اس کا پھر ہم نے اس کا جواب آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں اور جہاد کا کام کرتے ہیں تو 3 حکمتوں کا تقاضا کرتی ہے یہ چیز۔ اللہ کی جو سنت ہے وہ 3 حکمتوں کا تقاضا کرتی ہے، مقتضی ہے۔ پہلی حکمت اس میں یہ ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی اور عبودیت کی صفت کو لازم پکڑے، جیسے اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندگی صرف اللہ کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بندگی کرے گا تو بندگی اور عبودیت کے ضمن میں جو ہے وہ تکلیف ہوگی اور مشقت ہوگی، تو ہر پابندی کو لازم پکڑنا اور جو ہے وہ یعنی ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرنا اور اللہ کی بندگی سے منہ نہ موڑنا، کیونکہ جو بھی مرد ہے یا عورت ہے جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اللہ کے احکامات کا مکلف ہو جاتا ہے، شریعت کی طرف سے اس پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ جو مشقتیں پیش آتی ہیں ان سب کے باوجود اس حکم کی پابندی کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ جو آزمائش آتی ہے اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ سچے اور جھوٹوں میں فرق ہو جائے، امتیاز ہو جائے۔ اور بندہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کا پتہ کب چلے گا؟ جب اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان آئے گا اس کے اوپر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ صرف انہیں اسی بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان والے ہیں؟ نہیں، اور ہم ان کو آزمائیں گے، پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا۔ اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، تو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی سنت اپنے بندوں کے ساتھ یہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ یا اس کی جو سنت ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، حتیٰ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات اور اولیاء کرام اعظام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ رہا ہے جیسا کہ آیات میں واضح کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف تکالیف اور ایذاؤں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسول گزرے ان کو بھی ایذائیں پہنچائی گئی، اور آپ کے صحابہ کرام کو بھی طرح طرح کی مشکلات اور مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑا، حتیٰ کہ کئی صحابہ کرام اسی طرح کی تکالیف سے بینائی کھو بیٹھے اور مشرکین کی طرف سے دیے جانے والے عذاب کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، حالانکہ ان سب کا مرتبہ، مقام اور فضیلت اور عظمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں ان کو مختلف قسم کی تکالیف اور مصائب برداشت کرنا پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے۔ جب ہم ان تکالیف اور مصائب کا جائزہ لیتے ہیں جو مسلمانوں کو اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے برداشت کرنا پڑیں، تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشکلات اور تکالیف حقیقی مشکلات نہیں ہیں جو ایک سالک اور مجاہد کو منزل مقصود تک پہنچنے سے روک لیں، بلکہ ہر سالک یعنی اللہ کے راستے پر چلنے والا اور مجاہد جو اپنی منزل تک پہنچنے کا ارادہ کرے اور اس سفر پر چل نکلے، وہ ضرور اپنے راستے میں اس قسم کی مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کرتے ہوئے سفر طے کرتا رہتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے اور اللہ کے احکامات ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں،
اب ان میں بیچ میں رکاوٹیں ضرور آئیں گی، لیکن جو بندہ صدقے دل سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کی وجہ سے اس کے اس سفر کو اللہ پاک روکتے نہیں، وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو کسی صورت میں بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ کتنی ہی مشقت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ دین اسلام کا طریقہ اور طبیعت تو یہ ہے کہ مسلمان حق کے راستے میں متعدد مشکلات، مصائب، تکالیف اور رکاوٹ کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں پوری کوشش اور جد و جہد کرتے رہتے ہیں، اور اس کو فتح و نصرت کی جو ہے وہ خوشخبری سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ نہیں گزرے تم پر وہ حالات جو ان لوگوں پر گزرے جو تم پہ پہلے ہوئے، انہیں سخت جو ہے مصیبتیں پہنچی اور وہ لرز اٹھے، یہاں تک کہ رسول اور جو اس کے ماننے والے تھے وہ بھی کہہ اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اللہ نے فرمایا کہ یقین کر لو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ لہذا جو لوگ اسلامی طبیعت سے واقف ہیں اور جن کو گمان ہے تو وہ اس راستے پہ چلتے ہوئے جب تکلیفیں آتی ہیں اور ان پر مشکلات آتی ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں، الا ان نصر اللہ قریب۔ اسی طریقے سے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قصہ مشہور ہے کہ جن کو تکلیفیں دی گئی اور جو ہے وہ مارا گیا، اور پھر کوئلوں پر لٹا کر ان کی کمر کی چربی اور جو ہے وہ خون سے وہ کوئلے بجھتے تھے۔ تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، میرے لیے اور جملہ مسلمانوں کی فتح کی نصرت کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے جو جواب دیا اس کا مفہوم بھی اسی طرح ہے کہ اگر تم اس تکلیف اور ایذا سے مرعوب ہو گئے اور اللہ کے اس راستے میں ان تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تو بے شک جان لو کہ اس حق کے راستے میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور جتنے لوگ بھی اللہ کے وحدانیت پر ایمان لائے ان کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ تم سے پہلی امتیں جو گزر چکی ہیں ان کو بھی دین کے راستے میں بے شمار تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی جس سے ان کا گوشت اور ہڈیاں ان کے گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جاتا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے دین کے راستے سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے۔ لہذا اگر تم ان تکالیف اور مصائب کی وجہ سے مایوس ہو گئے ہو یا نصرت الہی سے مایوس ہو گئے ہو تو یہ تمہارا صرف وہم ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ان مشکلات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق پر گامزن رہنا ہی فتح اور نصرت سے ہمکنار ہونا ہے۔ اللہ ضرور اپنے اس دین کو غالب کرے گا، حتیٰ کہ اتنا من ہو جائے گا کہ ایک آدمی صنعاء سے حضرت موت تک چلے گا تو اسے راستے میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اسے اپنے ریوڑ پر بھیڑیے کا حملے کا تو ڈر ہوگا، لیکن اپنے بارے میں مطمئن ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔